اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 86-87 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 86 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولا تقعدوا، قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، قاعدہ۔ ولا تقعدوا یعنی مت بیٹھو گھات میں، یعنی گھات لگا کے مت بیٹھو ہائی ویز پر۔ اللہ بول رہا ہے یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو، کیونکہ ان کے اندر جو برائیاں تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو لوگوں کو کم وزن تول کے دینا، کم مطلب ماپ کے دینا، یعنی کہ جو ان کا حق ہے اس سے ان کو کم دینا، یعنی اس کا مطلب ان لوگ اس کا حق مار رہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہائی ویز ہیں وہاں پر گھات لگا کے بیٹھتے تھے تاکہ اپنا روڈ بلاک کر دو، یا جو آئیں گے تو ان کو پھر تو وہ کہاں بھاگیں گے؟ اگر کیروانز آ رہے ہیں تو کہاں بھاگیں گے؟ تو ان پہ تم پھر اٹیک کرو ڈاکو بینڈیٹس بن کے۔ تو وہ لوگ تو اللہ یہاں کہہ رہا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، یہ یہاں پر جو ہے تو یہ کہا جا رہا ہے ایکچولی یہ ایکچولی شعیب علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے اس کو اپنی آیت میں کوٹ کیا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، صراط یعنی وہی روڈز اور راستے، تو ہر راستے کے اوپر ڈیرا جما کے گھات لگا کے مت بیٹھو۔ توعدون تاکہ ان کو تم مطلب ڈراؤ اور دھمکاؤ اور ان کے لیے مطلب جو بھی ان کو جیسے ان کی جان لینے کا کرو تاکہ وہ لوگ اپنا مال دے دیں۔ وَتَصُدُّونَ اور روکو مت ان کو، یعنی کہ ہنڈرنگ کرنا یا مطلب نہیں رکاوٹ پیدا کرنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اور اللہ کے راستے سے مت روکو۔ تو جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں شعیب علیہ السلام کے اوپر تو وہ ان کو روک رہے نا۔ من آمن بہی، تو جو کوئی بھی ان کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور تم جو ہو اس میں تلاش کرتے ہو، تبغونہا اس کے اندر تلاش کرتے ہو، عوجا یعنی کروکیڈنس، تو تم چاہتے ہو اس کو کسی طرح ٹیڑھا کر دو تاکہ کروکیڈ کر دو، لوگوں کے لیے مشکل کر دو۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا کہ جب تم بہت تھوڑے تھے، تو جب تم بہت تھوڑے تھے تو تم کو لوگ اٹیک کرتے تھے اور تم کو ٹھیک کرتے تھے لوگ، اور تمہاری طاقت نہیں تھی تب۔ تو یہ چیز وہ یاد دلا رہے ہیں کہ اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا کہ تم بہت تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ تو اللہ نے تم کو کثرا یعنی بہت سارا تم کو بڑھا دیا، یعنی تم انکریز ہو گئے، یعنی کہ تمہارے نمبرز بڑھ گئے، تم بہت سارے ہو گئے۔ وَانظُرُوا تو اب یعنی تم یعنی جیسے بہت سارے ہو گئے اسی لیے تم یہ کام کر رہے ہو نا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کا مال لوٹنا ہڑپنا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تو دیکھو پھر، یعنی تم کیا دیکھتے نہیں ہو کیا جو ہائی ویز اور یہ سب ہے آزو بازو کی جو جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کے عذاب اترے ہیں، تو دیکھو وہ انجام ان کا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ان کی عاقبت دیکھو، ان کا اینڈ دیکھو، المفسدین لوگوں کا جو فسادی لوگ ہیں، مسچف پھیلاتے ہیں زمین کے اندر، ان کا اینڈ دیکھو کیا ہوا۔ تو ان کا اینڈ اگر یہ ہوا ہے تو کیا تمہارا نہیں ہوگا؟ تمہارا بھی ہوگا اگر تم نہیں سدھرے۔ اینڈ squat not on every road breathing threats hindering from the path of Allah those who believe in him and seek to make it crooked, but remember how you were little and he gave you increase, and see what was the end of those who did mischief. اس کی نوٹ ہے 1055۔ The Midianites were in the path of a commercial highway of Asia.
that is between two such opulent and highly organized nations as Egypt and the Mesopotamian group comprising Assyria and Babylonia. जो मीडियनाइट जो है, जो रास्ता उन लोगों का, यानी एक्चुअली सॉरी उन लोगों का रास्ता नहीं, जो हाईवे था उस हाईवे के बिल्कुल दरमियान में थे ये मीडियनाइट्स लोग, ये जो है ना मतलब जो शोएब अलैहिस्सलाम की कौम. और ये जो है ये एशिया का मतलब जो बिजनेस वाला हाईवे है, जो बहुत ही अच्छी रिच कंट्रीज जो हैं उनको यानी कि मतलब और जो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज्ड नेशंस हैं यानी इजिप्ट, मिस्र और मेसोपोटामियन, तो वो जगह जिसके अंदर यानी कि साथ में असीरिया और बेबीलोनिया है. तो ये सोचो ये इतनी रिच कंट्रियां अगर है तो इनके कैरवान जब जाते हैं तो वो भी तो माल से भरे हुए होते हैं ना, और उनके पास उतना सारा सब होता है, दौलत भी उतनी होती है कि वो जब उसको बेच कर भी आते हैं, और उनके पास वैसे भी वो जो चीजें बहुत सारी होती है बेचने की, तो वो भी सब एक से एक अगर रिच है तो दे आर besetting sins आर दस कैरेक्टराइज्ड हियर. तो उनके जो गुनाह है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है. नंबर 1, गिविंग शॉर्ट मेजर और वेट, वेयर इज द स्ट्रिक्टेस्ट कमर्शियल प्रोबिटी इज नेसेसरी फॉर सक्सेस. यानी सोचो कि वो लोग जो माप और तोल के अंदर कमी करते थे, जबकि अगर सही तुमको कामयाबी चाहिए अपने कारोबार के अंदर तो तुमको बहुत ही ईमानदारी से चलने की जरूरत है. बेईमानी तो से कोई कामयाब अगर होता भी है तो वो थोड़े ही दिन का होता है. फिर उसका दूसरा कैरेक्टर वो है कि अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ सच फ्रॉड, डिप्राइविंग पीपल ऑफ राइटफुल ड्यूज. और फिर उन लोगों का ये कि वो लोग मतलब जो फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, बेईमानी, और लोगों का जो हक है वो उससे उनको महरूम कर देते हैं. यानी कि अगर कोई बंदा तुम किसी के पास कुछ खरीदने आया है और समझो कि उसने वो चीज अगर 100 रुपया दिया है और बोला है कि ये 100 का दो मुझे, चलो, और उसको उसने 100 ले लिया लेकिन दे रहा है उसको 90 का, 90 का, तो वो तो वही हुआ ना कि जो उसका हक है राइटफुल, जो उसकी ड्यूज है, वो उससे तुम उसको महरूम रख रहे हो. फिर नंबर 3 जो है वो प्रोड्यूसिंग मिस्चिफ एंड डिसऑर्डर, यानी कि एक तो फसाद मचाते हो और फिर उथल पाथल कर देते हो तमाम. वेयर एज पीस एंड ऑर्डर हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अगेन इन अ लिटरल एज वेल एज अ मेटाफोरिकल सेंस. यानी कि हकीकत में वहां पर तमाम चीजें बिल्कुल सही कर दी गई कि वहां पर अमन व अमान हो, सबके अपने कारोबार हो और सब ईमानदारी से उसको खाए पिए. लेकिन नहीं, उनको हजम नहीं होता तो इसलिए फसाद करते हैं और फिर वहां की तमाम जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं. नंबर 4, नॉट कंटेंट विद अपसेटिंग सेटल्ड लाइफ, टेकिंग टू हाईवे रॉबरी literally as well as metaphorically in 2 ways. Cutting off people from access to the worship of Allah. Actually 5 यहाँ कंटिन्यू हो गया है. तो 4 जो है वो है not content with upsetting settled life, taking to highway robbery literally. तो वो लोग अपनी अच्छी उनकी जिंदगी एक सेटल्ड है तो उसको यानी कि उन लोगों को पसंद नहीं है वो कि वो जो अच्छी सेटल्ड लाइफ है वो उनको नहीं चाहिए, उससे उन लोगों को मुतमईन नहीं है. इसीलिए वो हाईवे पे जाके घात लगा के इंतजार करते बराबर कि जब कोई आएंगे कारवान तो हम उनको लूटेंगे. तो ये वैसे भी और यानी कि समझो मिसाली तौर पे मेटाफोरिकली इन 2 ways, कटिंग ऑफ पीपल फ्रॉम एक्सेस टू द वर्शिप ऑफ अल्लाह, और लोगों को अल्लाह की बंदगी से रोक देना है. वो जो अल्लाह के फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह का जो रास्ता है उससे रोकना, उसमें अड़चन पैदा करना. एंड अब्यूजिंग रिलीजन एंड पाइटी फॉर क्रिकेट पर्पसेस, और जो तुम जिंदगी में जो तुम टेढ़ पैदा करना चाहते हो उसकी वजह से तुम दीन और जो भी मतलब पाइटी है नेकी उसको तुम खराब कर रहे हो. तुम्हारे टेढ़ी जो भी हरकतें हैं या तो जो तुम चाहते हो, तुम्हारा जो मकसद है उसकी वजह से, that is exploiting religion itself for their crooked ends. तो तुम दीन को भी एक्सप्लॉइट करते हो कि जो तुमको यानी मतलब जो तुम टेढ़ापन चाहते हो उसके लिए. as when a man builds houses of prayer out of unlawful gains or ostentatiously gives charity out of money
which he has obtained by force or fraud. اور پھر تم یہ بھی کرتے ہو کہ مطلب لوگوں کو جیسے ایک ایکسپلائٹ بھی دین کو ایکسپلائٹ کرتے ہو کہ جو تم کو ٹیڑھا پن کرنا اس سے بھی. اور پھر جب تم حرام کی کمائی کرتے ہو یعنی جو بھی تم نے حرام کا لوگوں کا جو اینٹھا ہے یا لوگوں کا جو لوٹا ہے اب وہ مال سے تم اللہ کا گھر بنانے کے لیے پیسہ دیتے ہو کہ یہ لو اب یہ اللہ کا گھر اللہ کی مسجد بناؤ اور وہ بھی تمہارے حرام کی کمائی سے. اور پھر اوپر سے تم بہت ہی جیسے اکڑ کے اور بڑے مطلب ایک جیسے بولتے نا گھمنڈ کر کے تم وہ پیسہ دیتے ہو چیریٹی کا کہ لو یہ جو کہ تم نے لوگوں کا زبردستی یا تو چھین کے لیا ہے اور یا تم نے فراڈ کر کے لیا چیٹنگ. وہ پیسے کو جب تم چیریٹی کرتے ہو خیرات کرتے ہو تو ایسا دکھاتے ہو جیسے کہ تم نے محنت سے کمایا ہے اور تم اس کو بڑی اکڑی مار کے اور بہت ہی مطلب تکبری کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہو کہ دیکھو ہم چیریٹی کر رہے ہیں ہم خیرات کر رہے ہیں دیکھو ہم قربانی کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر تم لوگوں کا لیکن which he has obtained by force or fraud کہ زبردستی کسی کو لوٹ کے لیا یا تو تم نے اس کا فراڈ کیا ہے. After setting out this catalogue of besetting sins, Shoaib makes two appeals to the past. یہاں پر یعنی کہ اب ان لوگوں کے جو گناہ ہے اس کی تو مطلب ایک قطار بن گئی ہے ایک لائن بن گئی ہے. تو اس کے بعد یہ جو ہے اب شعیب علیہ السلام جو ہے وہ دو اپیل کر رہے ہیں. وہ ہے نمبر 1 you began as an insignificant tribe. تم تو ایسے تھے تمہاری ٹرائب میں بہت کم لوگ تھے اور تم کتنے تھوڑے تھے. اینڈ بائی Allah's favor you increased and multiplied in numbers and resources. اور اللہ کا تم پہ فیور ہوا کہ تم بڑھے تم اتنے انکریز ہو گئے تمہارے نمبرز بھی بڑھ گئے تم ملٹیپلائی ہو گئے اور بہت سارے ہو گئے تم اور اللہ نے تمہارے لیے ذرائع بھی بنا دیے بہت سارے. Do you not then owe a duty to Allah to fulfill his law? تو اب تمہارے لیے تم پر یہ فرض نہیں کہ تم بھی اللہ کی طرف جو فرائض ہے وہ پورے کرو اس کا جو شریعت اس کی قانون کو فالو کرو. یہ شعیب علیہ السلام نے ان کو بولا. پھر نمبر 2 جو بات ہے وہ یہ ہے what was the result in the case of those who fell into sin. پھر انہوں نے یہ بھی بولا کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو گناہ میں ڈوب چکے تھے ان کا انجام کیا ہوا. Will you not take warning by their example? تو تم کو اس سے سبق نہیں ملتا تم کو اس سے مطلب وارننگ نہیں ملتی کہ ان کا جو ایگزامپل سامنے ہے اس سے تمہارے کو بہت ہی سمجھ جانا چاہیے خبردار کیا جا رہا ہے. So شعیب علیہ السلام began his argument with faith in Allah. تو انہوں نے اب جو ان کو ٹھیک کرنا جو جس طرح سے بولنا کہ جیسے کسی نہ کسی طرح دیکھو میری بات کہیں لوگ کے دل میں اتر جائے تو وہ کسی نہ کسی طرح آرگیو کر رہے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ایز دا سورس آف آل ورچو یعنی ہر بھلائی ہر اچھائی کی جو مطلب جو سورس ہے جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ. اینڈ اینڈیڈ اٹ with destruction as the result of all sin. اور پھر اس کا جو انجام یہ ہوا کہ ہر گناہ کا جو انجام ہوتا ہے کہ اس کی تباہی اور بربادی ڈسٹرکشن وہ اس کا ریزلٹ ہے. In the next verse he pleads with them to end their controversies and come to Allah. اور یہ اس کے آگے کی جو آیت ہے اس میں انہوں نے بہت ان لوگوں کو جیسے بولتے نا گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ ان لوگوں کو کہا کہ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ لیکن جس کو نہیں آنا ہے وہ نہیں آتا. آیت نمبر 87 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اینڈ یہاں پر کہ وہ یعنی اینڈ ان کانا اگر ہے کوئی کانا مطلب طائفتن ان میں سے کچھ گروپ ہے یعنی کچھ لوگ ہے کچھ پارٹی ہے جو تم میں سے ہے منکم یعنی تم میں سے ہی یعنی تم جو ہو پورے جو قوم ہے میڈینائٹس انہی میں سے کچھ ہیں جنہوں نے آمنو باللذی تو آمنو انہوں نے ایمان لائے باللذی اس پر
ارسلت بہ، جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا شعیب علیہ السلام کو. تو وہ جو تھوڑے سے طائفتن یعنی تھوڑے سے جو لوگ ہیں، اور وہ مطلب ایک گروپ ہے سمجھو جس نے ایمان لے آیا ان کے اوپر. وطائفۃ، مگر ایک اور گروپ ہے. تو اب ڈویژن ہو گیا وہیں، ایک قوم کے اندر ڈویژن. وطائفۃ لم یؤمنوا، مگر ایک گروپ وہ ہے لم یؤمنوا جس نے ایمان نہیں لایا. تو اب انہوں نے کہا جو ایمان لائے ان کو، فاصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ، جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے، بیننا، ہم دونوں کے درمیان. تو یہ شعیب علیہ السلام نے جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کہا اس کے مطلب صبر کرو جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ ہمارے درمیان نہیں کر دیتا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تو سب سے بہتر ہے حاکمین یعنی کہ جج، فیصلہ کرنے والا. And if there is a party among you who believes in the message with which I have been sent, and a party which does not believe, hold yourselves in patience until Allah does decide between us, for He is the best to decide. اس کی دو نوٹس ہیں. 1056 مدین از ٹونڈ بائی انٹرنل کانفلکٹ، یعنی مدین جو ہے پورا کے پورا ان کے آپسی جھگڑے اور فساد اتنے تھے جس سے کہ وہ ویسے ہی پھٹ گیا، ٹوٹ گیا سمجھو، یعنی کہ جو ٹوٹ جاتے ہیں نا. شعیب علیہ السلام کمز ایز اے پیس میکر، اور شعیب علیہ السلام وہاں پر ایک پیس میکر کی حیثیت سے جیسے آئے ہیں، اور وہ اللہ نے ان کو وہ رسول بنا کے بھیجا ہے وہاں کہ ان کے آپسی جھگڑے جو ہے اس کو بھی نپٹائیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے نا، جو ان کو نبوت سے پہلے ہی وہ تو سب بڑے بڑے بڈھوں کے بھی جھگڑے نپٹاتے تھے. شعیب علیہ السلام comes as a peacemaker not in virtue of his own wisdom، بلکہ وہ اپنی ہی طرف سے اپنی ہی مطلب حکمت سے نہیں، بلکہ but by an appeal to the truth، بلکہ وہ اس حق کی طرف ان کو اپیل کرتے تھے، رائچیسنس کی طرف اپیل کرتے تھے، اور جسٹس آف اللہ کی طرف اپیل کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو حق ہے، یہ جو مطلب تقوی ہے، اور یہ اللہ کی جو عدل اور انصاف ہے اس کی طرف وہ ان کو اپیل کرتے تھے. بولتے تھے مت کرو یہ سب ایسی چیزیں مت کرو، اور ان کو روکتے تھے. ایز وی سی لیٹر the real motives of his opponents were selfishness, arrogance, violence, lawlessness and injustice. یعنی سوچو اتنے سارے ان کے وائسز تھے، اتنے سارے گناہ. تو ان لوگوں کے لیکن جو ارادے تھے، جو شعیب علیہ السلام کے خلاف لوگ جو تھے ان کی، کہ وہ لوگ بہت ہی خود غرض لوگ تھے، سیلفش، جس کو اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے. سیلفشنس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، سیلفش لوگوں کو بھی پسند نہیں کیا. ایروگنس، گھمنڈی، یہ گھمنڈ اور غرور جو ہے، تکبری، یہ بھی اللہ جو ہے اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کی چادر ہے، اس کو کوئی بھی کھینچے گا وہ برباد ہو جائے گا. ایروگنس نہیں چلتا، انسان کے اوپر ایروگنس سوٹ نہیں ہوتا. وائلنس، یہی جو فساد کرو، جھگڑے، مارا ماری، خون. لالیسنس، کوئی وہاں پہ قاعدہ قانون مت رکھو، سب جو کرنا ہے، جس کو جو کرنا ہے کرو، لوٹ پھاڑ جو کرنا ہے کرو. اینڈ انجسٹس، اور یہ نا انصافی، کہ لوگوں کے ساتھ تم انصاف اور عدل بھی نہیں کرتے، لوگوں کا مال لوٹ کے کھا جاؤ اور ان کے ساتھ کوئی جسٹس بھی مت کرو. تو یہ تمام چیزیں تھی ان کے اندر. بٹ ہی اپیلز ٹو دیئر بیٹر نیچر. لیکن پھر بھی شعیب علیہ السلام جو اپنی پوری کوشش کر کے یہ کر رہے تھے کہ اگر ان میں جو بھی تھوڑی کوئی اچھائی ہے نا، تو اس اچھائی کے تھرو وہ ان کو اپیل کر رہے تھے. اینڈ از prepared to argue on basis that the party which wants to suppress those who believe in Allah's message and in righteousness has some sincere mental difficulty in accepting شعیب علیہ السلام's mission. تو اور وہ یہ چیز کر رہے تھے کہ جو لوگ نے بھی ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کے اوپر، جنہوں نے بلیو کیا اللہ کے میسج پہ، اور پھر وہ جو مطلب ان کے اندر تقوی ہے، رائچیسنس ہے، تو جو لوگ ان کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ شعیب علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اگر ان کے اندر کوئی شاید دماغی ان کے اندر کوئی خلل ہے،
جو یہ اللہ کا یہ ٹروتھ ایکسپٹ نہیں کر رہے. تو وہ بیچارے اس حساب سے بھی ان کو سمجھائے جا رہے کہ شاید ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, ان لوگ کی مینٹل ڈیفیکلٹی ہے, تو اب وہ ان کو وہ طریقے سے بھی سوچ رہے کہ میں سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے ان لوگ سمجھ جائیں گے. If he says to them that is the case, do you think it justifies your intolerance? تو اگر وہ یہ بولے کہ بھئی یور وائلنس اور یور پرسیکیوشن, یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کیا؟ یعنی کہ جو تم سمجھ رہے ہو ایسا کہ تمہارا, یعنی کہ یہ تمام جو چیزیں تم کر رہے ہو, وائلنس بھی کر رہے ہو, مار پیٹ لوٹ پھاڑ, اور پھر جو ظلم کر رہے ہو تم, تو وہ کیا تمہارے جو بھی ہے اس کو یعنی جائز ہے کیا وہ کرنا؟ ان کا بولنے کا مطلب یہ درست ہے کیا؟ آن دا contrary events will prove, یعنی کہ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اب پھر تمہیں بہت جلد ہی ثبوت مل جائے گا by themselves who is right and who is wrong, کہ کون ہے جو رائٹ ہے, سچا ہے, نیکی پر ہے, کون ہے جو برا ہے, wrong ہے. To the small band who believe in his mission, یعنی تھوڑے سے لوگ ہی تو تھے نا جو ان پہ بلیو کرے اینڈ فالو ہز ٹیچنگ, اور وہ ان کی اتباع کر رہے تھے, جو بھی چیز تھی ان سے وہ مطلب سیکھتے جا رہے تھے. ہی وڈ پریچ پیشنس, لیکن وہ ان کو بس ایک ہی بات بولتے تھے, صبر کرو اور اپنے اندر تحمل کرو اینڈ پرسیویئرنس. ہز آرگیومنٹ ٹو دیم وڈ بی, اور ان کا جو ان کے ساتھ حجت تھی وہ یہ تھی, یو ہیو فیتھ, surely your faith is strong enough to sustain you in the hope that Allah's truth will triumph in the end. کیونکہ تمہارے پاس ایمان ہے, اور یقیناً تمہارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے, اتنا مطلب مضبوط ہے کہ وہ تم کو تھامے رکھے اس امید پر کہ اللہ جو ہے, اللہ کا حق, اللہ کا سچ جو ہے وہی بالآخر اسی کی جیت ہوگی, وہی غالب آئے گا. There is no cause for despair or dejection. تو اسی لیے تم کو مایوس بھی نہیں ہونے کا اور ڈیجیکٹڈ بھی نہیں ہونے کا. How exactly these past experiences fit the times of our holy guide Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جتنے بھی پچھلے یعنی جو بھی ہم نے دیکھے سب کے تجربات, تمام جو بھی رسولوں کی بات ہوئی ہے, تو ان سب کے جو تجربات تھے, ان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا, جو تو وہ دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا. And it is for that analogy and that lesson that the stories of Nuh علیہ السلام, Hud علیہ السلام, Saleh علیہ السلام, Lut علیہ السلام and Shoaib علیہ السلام are related to us. اسی لیے ہم کو ان نبیوں کی, ان رسولوں کی باتیں ہم کو اللہ پورا سنا رہا ہے تاکہ اس میں عبرت ہے, لیسن ہے. All different, سب کے سب الگ الگ ہیں, and yet all pointing to the great lessons in Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم's life. اور یہ سب کے سب اشارہ جو پوائنٹ کرتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے یعنی لیسنز, بڑی بڑی عبرتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہوئی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یعنی نوح علیہ السلام, حود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام, ان سب کا یعنی کہ جو بھی ان کی زندگی میں ہوا وہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو رہا تھا. پھر اس کی ایک نوٹ ہے اور 1057. See the argument in the last note. Allah's decision may come partly in this very life. یعنی اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ پورا نہیں, کچھ حصہ اس کا آئے گا اس دنیا کی زندگی میں. either for the same generation, یا تو اسی جو اس وقت کی جو قوم ہے, نسل ہے, اس کے لیے, اور فار سکسیڈنگ جنریشن, یا اس کے بعد کے آنے والے جو جنریشن اس کے لیے. بٹ دا لاجک آف ایکسٹرنل ایونٹس, بائی دا لاجک آف ایکسٹرنل ایونٹس, یعنی جو کچھ بھی جو ہو رہا ہے, جو دکھائی دے رہا ہے اس سے. پھر but in any case it is bound to come spiritually on a higher plane eventually. یعنی کہ جو اصلی جو یہ فیصلہ ہونے والا ہے, جو اللہ ڈیسیژن کرے گا, اور جو بھی اس دنیا کی زندگی میں جو بھی ہونا ہے وہ ہوگا, لیکن اصلی جو ہونا ہے وہ تو اس روحانی زندگی میں ہوگا جو کہ اس سے بلند ترین جو دنیا ہے وہاں, اور وہ فائنل ہوگا.
when the righteous will be comforted, یعنی جو نیکوکاروں کو تو بہت اللہ کمفرٹ کرے گا، ان کو تو بہت اطمینان اور سکون دے گا. اینڈ دا سنرس، لیکن جنہوں نے اس دنیا کے اندر دھاندلی مچائی، گناہ کیے، وہ تمام کام کیے جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ چیز کرنے والے جو گنہگار لوگ ہیں ول بی کنونسڈ آف سن. وہ اپنے ہی گناہ کے لیے کنونس ہوں گے کہ ہاں ہم نے کیا ہے گناہ، یا اللہ ہم نے یہ غلط کام کیا، لوگوں کا مال چھینا، کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی. یہ سب خود اپنے آپ ہی وہ لوگ ہی قبول کریں گے، کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فرام دیئر اون انر کنوکشن، یعنی ان کے اپنے اندر سے ہی، یعنی وہ لوگ اس وقت اپنے گناہ کو برابر قبول کریں گے، کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا.